جنگ بندی نہیں تو ووٹ بھی نہیں، بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے۔ امریکہ کا دارالحکومت فلسطینیوں کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں اب تک کے سب سے بڑے احتجاج میں مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایک شخص نے بینجامن فرینکلن کے مجسمے کو بھی فلسطینی مفلر پہنا دیا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں مظاہرین کا سمندر امڈ آیا۔ جکارتہ کے نیشنل مونیومنٹ کے اطراف 2 ملین مارچ کی کال مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے دی گئی۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرین رکاوٹیں توڑتے نیتن یاہو کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ نیو یارک، لندن، پیرس، برلن، اوسلو اور بیونس آئرس سمیت دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں مظاہرے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ آسٹریلیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، ایران، قطر اور عراق میں بھی مظاہرے۔ مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں ارجنٹینا، چلی اور وینزویلا میں بھی احتجاج۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں مسجد پر بمباری۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی فوج نے زیتون اور صبرا کے علاقوں میں 2 مساجد کو شہید کیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے میں حملے تیز، گھر پر ٹینک شکن راکٹ سے حملہ، 3 نوجوان فلسطینی شہید۔ رام اللہ، نابلس اور جنین سے 46 فلسطینی حراست میں لیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز اور حماس میں دو بدو لڑائی جاری۔ اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری، 2500 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 2 پناہ گزین کیمپ پر حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت 53 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی شمالی غزہ سے ہجرت کے لیے محفوظ راستہ دینے کا اعلان۔ فلسطینیوں کا نقل مکانی سے گریز۔ اسرائیل پہلے بھی کئی قافلوں کو نشانہ بنا چکا۔ غزہ میں دراندازی کرنے والی اسرائیلی فورسز کو شدید مزاحمت کا سامنا۔ حماس نے اسرائیلی فوج سے لڑائی اور راکٹ سے ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ نہایت قریب سے اسرائیلی فورسز پر حملے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ حماس کے مواصلاتی مرکز، بنکرز اور سرنگوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا۔ حماس کے 12 کمانڈرز کو مارنے کا بھی دعویٰ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان قطر پہنچ گئے۔ حماس رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات۔ پارٹی ترجمان اسلم غوری کے مطابق رہنماؤں کے درمیان مسئلہ فلسطین پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو جائے۔ خالد مشعل کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تماچا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے، ترقی یافتہ ممالک کے دعوے داروں کے ہاتھ معصوم بچوں اور خواتین کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج از امکان نہیں۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کا انٹرویو کے دوران جواب۔ فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی صحرا چلے جانے کا مشورہ۔ بیان سے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن بھی پریشان۔ نیتن یاہو نے وزیر کو کابینہ اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا۔ ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دیا۔ تنقید کے بعد جنونی وزیر بھی بیان سے پھر گیا۔ کہا اس نے بطور استعارہ یہ بات کہی تھی۔ حماس کے خلاف ہر ممکن طاقت کے استعمال پر زور۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں۔ امریکی سینیٹر اور سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے کہا کہ غزہ کی تباہی جدید دور کے سب سے زیادہ ہولناک لمحات میں سے ایک ہے۔ پناہ گزین کے کیمپس، ایمبولینس پر اندھا دھند بمباری سے ہزاروں مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بولے فلسطینی بچے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ اسرائیلی اور امریکی بچے۔ نام نہاد آزاد دنیا کے رہنما فلسطین میں نسل کشی کی مالی معاونت اور حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صورتحال ہولناک اور شرمناک کے الفاظ سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ بھارت میں کانگریس رہنما پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں کی حمایت میں سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا 10,000 شہریوں کا قتل عام کیا گیا جن میں تقریباً 5,000 بچے ہیں۔
پورے خاندان ختم کر دیے گئے، پناہ گزینوں کے کیمپس کو بھی نہ بخشا، اسپتالوں اور ایمبولینس پر بھی بمباری کی گئی۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو فوری طور پر جنگ بندی جیسا اقدام نافذ کرنا چاہیے۔ جنگ بندی نہ ہوئی تو عالمی برادری کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا مغربی کنارے کا دورہ، رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر ترکی بھی جائیں گے۔ عمان میں عرب وزرائے خارجہ کی ہمراہ پریس کانفرنس میں اینٹنی بلنکن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہوگا۔ اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کو دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مصری وزیر خارجہ کا غزہ میں غیر مشروط فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی بمباری سے معصوم فلسطینیوں کے قتل عام پر شدید رد عمل دیتے ہوئے چیڈ نے بھی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اس سے قبل اردن، بحرین اور ترکی نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلایا تھا۔ سپریم کورٹ سے 2 مرتبہ آئین شکنی کے مرتکب قرار دیے جانے کے بعد صدر عارف الوی کو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ نون لیگ کے ساکھدار کا مطالبہ۔ تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج رات 10:05 پر پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ صرف جیو نیوز پر۔ نواز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں 8 فروری سے پہلے؟ میں کوئی جج نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، انتقامی کارروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سرخرو ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ میں کوئی جج نہیں ہوں، لیکن امید ہے کہ نواز شریف 8 فروری سے پہلے سرخرو ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں۔ بولے انتخابات کے بعد جو بھی جماعت اقتدار میں آئے اسے معاشی ایجنڈا پیش کرنا چاہیے۔ معاشی ایجنڈے کو کم از کم 10 سال کا آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی معاشی سمت کا تعین اور اصلاحات ہو سکیں۔ بولے دوبارہ موقع ملا تو نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کو ملک کی معیشت کو ایک بار پھر ٹھیک کرے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پر متحد ہونا چاہیے۔ معیشت کی گاڑی چلانے میں تمام جماعتوں کو زور لگانا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا شہری سے 50 لاکھ روپے لینے کے کیس میں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ فواد چودھری کو ہتھ کڑی لگا کر اور چہرے پر کپڑا ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے کہا کہ مدعی مقدمہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے نوکری کے لیے فواد چودھری کو 50 لاکھ روپے دیے تھے، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے تو اس مدعی کو کبھی دیکھا تک نہیں ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، توہین نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت سے واپسی میں فواد چودھری نے کہا کہ جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ کراچی میں 3 یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور 3 جنرل کونسلرز کے ضمنی بلدیاتی انتخاب کے لیے پولنگ ختم، ووٹوں کی گنتی شروع۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے صدر ٹاؤن میں UC 13 جبکہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے گداب ٹاؤن کی UC 7 سے چیئرمین کا ضمنی الیکشن لڑا۔ کوچہ میں کانگو وائرس میں مبتلا ایک ڈاکٹر انتقال کر گئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ڈاکٹر شکر اللہ کو گزشتہ روز کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شکر اللہ 3 روز قبل کانگو وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ کوئٹہ کے اسپتال کے 5 ڈاکٹر سمیت عملے کے 8 افراد کانگو وائرس کا شکار ہو گئے۔ 8 میں سے 7 افراد کو تشویشناک حالت میں ایمبولینس کے ذریعے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ کوئٹہ کے سول اسپتال، شیخ زید اسپتال اور فاطمہ جناح اسپتال میں آئسولیشن وارڈ قائم۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال، نگراں حکومت کا پیٹرولیم کی اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کے مطابق فوری طور پر اسٹوریج صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر PSO کے ذریعے رکھے جائیں گے۔ اس وقت ملک میں پیٹرولیم کمپنیز کو 21 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ رکھنا لازم ہے۔ اوگرا عالمی ماہرین کی مدد سے نیا فریم ورک فوری طور پر تیار کرے گا۔
غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی ان کے وطن واپسی کا سلسلہ جاری 4 نومبر کو مزید 7,135 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 1,82,154 غیر قانونی افغان باشندوں کی افغانستان واپسی ہو چکی ہے۔